اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سورہ البقرہ کی 17 تا 19 تین آیات جو ہے اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثلہم، ان کی مثال۔ یہ مثلہم دو لفظ ہیں، ایک یہاں ہے مثل عام دنیا میں آپ استعمال کرتے ہیں، اس کی مثل، اس کی مثل، فلاں چیز کی مثل، تو یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا رہتا ہے اردو کے اندر۔ مثل ہم مثل سے بنا ہے، ہم جو ہے اس کا معنی ہے وہ اور سب، یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے، تو معنی ہوگا مثلہم، ان کی مثال۔ کاف شروع میں آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے تشبیہ، یہ میں نے پچھلے سبق میں بھی آپ کو بتا دیا تھا۔ کاف شروع میں آئے تو اس تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جیسا کہ۔ پھر مثل آ گیا، اس کا معنی بھی مثال ہے، اس مثل کا بھی معنی مثال ہے، اس کا مثل کا معنی مثال ہے، یہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے مثال۔ الذی، جس نے، اس شخص کی طرح جس نے، الذی بھی ہم نے پڑھا تھا پیچھے، اس کا معنی ہوتا ہے جس یا وہ، اور ایک کے لیے آتا ہے۔ استوقدا، جس نے روشن کی، جلائی، یہ لفظ ہمارے ہاں پہلا ہے، یہ پہلے ہم نے نہیں پڑھا ہے۔ استوقدا، جس نے جلائی، نارن، آگ۔ فا کا معنی پس، لما، جب، اضاءت، روشن ہو گیا، یہ لفظ بھی ہمارے لیے نیا ہے، اضاءت، روشن ہو گیا۔ ما حولہ، اس کا ارد گرد، یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ماحول لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ماحول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ ماحول ہی ہے، یہ دیکھیں ماحول۔ آگے ہو جو ہے یہ علادہ آیا ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ ہو علادہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ، تو اس کا مطلب ہوگا اس کا، ماحول اس کا، ٹھیک ہے، تو ماحول کہتے ہیں ارد گرد کو، ہو کا معنی اس کا۔ ذہابہ کا مطلب ہے لے گیا، یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ بھی آپ کو پتہ ہے اس کا معنی۔ بنورہم، تین لفظ ہیں، با، نور اور ہم۔ با کا معنی ساتھ، اور نور روشنی کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پہلے سے، نور روشنی کو کہتے ہیں۔ ہم کا مطلب ہے وہ سب، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ واو کے معنی ہے اور، ترکا، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے ترک کرنا، ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کام کو میں نے ترک کر دیا، ترک کا مطلب ہے چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ ہے واو، ترک اور ہم، تو ترک ہو گیا چھوڑ دیا ہے، ہم ان کو، ٹھیک ہے، تو ترک اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم بھی آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے۔ فی کا مطلب ہے بیچ میں، ظلمات، اندھیرے کو کہتے ہیں، اردو میں ہم ظلمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لا، نہیں، یبصرون، انہیں کچھ دکھائی دیکھتا، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو لا کا پہلے ہم نے پڑھا ہے۔ یبصرون پیچھے آپ نے بصارت کا معنی پڑھ لیا تھا، ہم نے سورہ بقرہ کے دوسرے سبق یا دوسرے سبق کے اندر ہی پڑھ لیا تھا اس کا معنی، تو وہاں بھی بصارت آنکھ کے معنی میں ہے، اور یہ دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، دیکھنے میں یا آنکھ کے معنی میں۔ سمن، بہرے کو کہتے ہیں، بکمن، گونگے کو کہتے ہیں، عمیون، اندھے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمن وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں۔ فا کا معنی پس، ہم کا معنی وہ سب، یہ پہلے ہم نے پڑھ لیے۔ لا، نہیں، یرجعون، لوٹنے والے، میں نے بتایا تھا شروع میں یا آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور آخر میں واو اور نون ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، تو لا یرجعون، وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ رجوع کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس نے اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے، رجوع کر لیا مطلب ہے لوٹ آیا ہے، پچھلی بات کو چھوڑ دیا ہے، یہ ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ او، یا، او یہ پہلے ہم نے پڑھ لیا، او کا معنی ہوتا ہے یا۔ کا معنی میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتا دیا تھا جیسا کہ، ٹھیک ہے، تو سیب کہتے ہیں بارش کو، یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے۔ او آپ کو پہلے سے پتہ ہے، کا بھی آپ کو پہلے سے پتہ ہے، سیب بارش کو کہتے ہیں، یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے۔ من کا معنی سے اور السماء، آسمان،
ये आसमान कुरान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसको आप याद कर लें। अस्समाए आसमान, फ़ी है उसमें ये दो लफ्ज़ हैं, एक फ़ी है और एक ही है। तो फ़ी का माना बीच में, ही का माना वो, ठीक है। ज़ुलमातुन ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ज़ुलमातुन अंधेरे को कहते हैं, यही ज़ुलमातुन अंधेरे हैं। फ़ी है उसमें ज़ुलमातुन अंधेरे हैं। वाव का माना और है राद, गरज को कहते हैं, ये आपके लिए नया लफ्ज़ है, ठीक है। वाव का माना और बर्क़ बिजली को कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे उर्दू के अंदर भी बर्क़ इस्तेमाल होता है। बर्क़ रफ्तार घोड़ा, यानी बहुत तेज़ रफ्तार बिजली की तरह चलने वाला, ठीक है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो महकमा बरक़ियात है, ये बिजली का महकमा जो है उसका नाम महकमा बरक़ियात उन्होंने रखा हुआ है, यानी बिजली का महकमा, तो बर्क़ बिजली को कहते हैं। यजअलूना वो डालते हैं, या शुरू में आए तो इसका मतलब होता है वो, और वाव और नून हो तो इसका मतलब होता है जमा, आखिर में दरमियान में है जाला। जाला किसी काम को डालना, करना, इस माने के अंदर आता है। तो यजअलूना वो डालते हैं। असाबिअहुम ये दो लफ्ज़ हैं, एक असाबिया है और एक है हुम। असाबिया उंगली को कहते हैं, सबा, ठीक है, इसकी जमा असाबिया है, ठीक है। उंगली, हुम उनकी, तो डालते हैं अपनी उंगलियां। फ़ी का माने बीच में, अजान उज़न से है, ठीक है, कानों को कहते हैं, इसकी जमा है, ठीक है। हिम का मतलब है वो। फ़ी इलादा है, अजान इलादा है, हिम का मतलब है इलादा है। फ़ी आज़ान हिम अपने कानों में। मिन का माना है से, और अस्सवाइक गरज को कहा जाता है, ठीक है। सवाइक गरज को कहा जाता है। ये मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ ताकि आपको देखने में ज़रा आसानी हो। हाँ जी, आवाज़ ठीक हो गया। तो मिनस्सवाए के गरज की वजह से, कड़क की वजह से, ठीक है। मिन के माने से, अस्सवाए कड़क के। हज़रा डर से, अलमौत मौत के। हज़रा ये भी नया लफ्ज़ है आपके लिए, सवाइक भी नया लफ्ज़ है। हज़रा डर से, अलमौत मौत के। वाव का माना और, अल्लाह अल्लाह ताला, मुहीतुन इहाता करने वाला है, घेरने वाला है, ठीक है। बिल काफिरीन काफरों को। बा का माना साथ, काफिरीन काफरों को, बा का माना यहाँ को हो गया, काफिरीन काफर हो गया। तो ये आज का हमारा ये जो सबक था, इसका लफ्ज़ी माना मैंने आपको बता दिया जो हमने पढ़ना है। अब मैं आपको इसका बामुहावर एक दफ़ा फिर तर्जुमा कर लेता हूँ ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, मसलुहुम उनकी मिसाल, का मसल गोया के मिसाल, अल्लज़ी उस शख्स की है, इस्तौक़दा जिसने जलाया, नारन आग, फापस लम्मा जब, अदाअत रोशन हो गया, माहौलहू उसका इर्द गिर्द, ज़हाबा ले गया, अल्लाह अल्लाह ताला, बेनूरहिम उनके नूर को, बेनूरहिम उनके नूर को, वाव और तरा का छोड़ दिया, हम उनको, फ़ी ज़ुलुमातिन अंधेरे के अंदर, ला नहीं युबसिरून वो कुछ देख सकते, सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फ़हुम पस वो, ला यरजिऊन नहीं लौटने वाले हैं। औ या का जैसे कि सय्यबिन बारिश हो, मिनस समाए आसमान से, फ़ी है उसमें ज़ुलुमातुन अंधेरा हो, वरादुन और गर्ज हो, वबरकुन और बिजली हो, यजअलूना वो डालते हैं, असाबिअहुम अपनी उंगलियां, फ़ी आज़ानहिम अपने कानों में, मिनस सवाए के कड़क की वजह से, हज़रल मौत मौत के डर से, वल्लाहु और अल्लाह ताला, मुहीतुन घेरे हुए है, बिल काफिरीन काफरों को। ये इन आयात का तर्जुमा था। अब मैं मुख्तसरन आपकी खिदमत में इसकी तशरीह पेश कर देता हूँ। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का ज़िक्र किया, और जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में रहते थे, ठीक है, और दूर दूर से लोग आकर इस्लाम कबूल कर लेते थे, लेकिन ये मुनाफिकीन जो है पास रहकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ईमान की दौलत से महरूम रहे। अल्लाह ताला ने फरमाया इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसा कि एक शख्स आग जलाता है, उस आग की वजह से उसका इर्द गिर्द जो है सारा रोशन हो जाता है,
اور لوگ اس آگ سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں کہ ماحول روشن ہو گیا، ارد روشن ہو گیا تو لوگوں کے لیے روشنی بن گئی، فائدہ حاصل ہو گیا، لیکن اس شخص بدبخت کا اپنی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اب جب اس کی آنکھوں کی روشنی چلے گی تو وہ جو روشنی تھی آگ جلانے کی، آگ کی روشنی، وہ تو اب اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اندھیرے کے اندر ہی ہے، اسے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہی مثال ان منافقوں کی ہے کہ لوگ دور دور سے آ کر فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور ان کے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ یہ پاس رہ کر بھی کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ یہ گویا کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہ حق سنتے ہیں، نہ حق بات بولتے ہیں، نہ حق کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ واپس لوٹنے والے دین کی طرف نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری مثال دے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ جیسے کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اس بارش کی وجہ سے اندھیرا پھیل جاتا ہے، گرج ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے، اور وہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈال لیتے ہیں اس ڈر کی وجہ سے کہ جو گرج چمکتی ہے اور اس کا خوف ان کے پیدا ہوتا ہے، اور وہ موت سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس بجلی کی وجہ سے اور گرج سے ہم مر ہی نہ جائیں، تو اس لیے وہ کانوں کے اندر وہ جو ہے انگلیاں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انگلیاں ڈال کر کیا وہ بچ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارک میں جو ہے سیب سے مراد جو ہے بارش ہے، بارش سے مراد اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام آسمان سے نازل فرمایا۔ دین اسلام جب آتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سراپا خوشحالی آئیں گی، ساتھ آزمائشیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، جس کو اندھیرے سے، بجلی سے اور گرج سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی، مصیبتیں ہیں۔ لیکن مسلمان جو ہوتا ہے وہ جو ہے ان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کامیابی دیتا ہے، اور منافقین ان مصیبتوں سے بھاگتے ہیں اور کانوں میں گویا کہ انگلیاں دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم مر نہ جائیں اور ہماری جان نہ چلی جائے، تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ مصیبتوں سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔